بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہاں، تمہیں یاد ہے اب سے 2.5 برس پہلے وہ چھوکرا دلاور خان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ہم مجبور تھے اس کے جیل سے رہا ہوتے ہی گولی نہیں مار سکتے تھے۔ نہ جانے اتنے عرصے تک وہ کہاں چھپا رہا۔ ابھی اچانک اس نے فون کیا تھا، فون کی گھنٹی بجنے لگی، اس نے فوراً ہی لپک کر ریسیور اٹھایا۔ ایکسچینج سے کہا گیا رابطہ قائم ہو چکا ہے، ہولڈ آن کریں۔ تھوڑی دیر بعد ہی مردان کے پولیس انسپکٹر شہباز کی آواز سنائی دی۔ ہیلو خانے خانہ، میں آپ کا خادم ہوں، فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ شہباز، ابھی میرے گھر خود جاؤ اور معلوم کرو میرے بیوی بچے خیریت سے ہیں نا یا نہیں۔ میں اپنے بیٹے نوروز خان کی خیریت جلد سے جلد معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کسی پولیس والے کو نہ بھیجنا، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے، تم پر خدا کی رحمت، تم خود جاؤ۔ خانے خانہ بہت پریشان لگتے ہیں، کیا بات ہے؟ تم پہلے خیریت معلوم کر کے آؤ، پھر بتاؤں گا۔ اچھی بات ہے، میں 15 منٹ کے اندر فون کروں گا۔ گلباز خان نے ریسیور رکھ دیا۔ فیض محمد نے پوچھا، کیا دلاور نے ہمارے چھوٹے خان کے سلسلے میں دھمکی دی ہے؟ ہاں، میرا جی چاہتا ہے ابھی اسے گولی مار دوں، لیکن وہ کہاں چھپا ہے یہ معلوم کرنا ہوگا۔ تم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہو؟ اگر وہ پشاور میں موجود ہے تو میرے آدمی ایک گلی ایک گھر میں اسے تلاش کریں گے۔ اتنا بتا دیجئے، آپ اسے زندہ چاہتے ہیں یا مردہ؟ اسے دیکھتے ہی گولی مار دو، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنا۔ پھر اس نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں 15 منٹ کب گزریں گے۔ خانے خانہ، ہم سب آپ کے حوصلے اور عزت و ہمت کی مثالیں دیتے ہیں، یہی وقت آزمائش کا ہوتا ہے، آپ خود کو قابو میں رکھیں۔ 15 منٹ گزر گئے، پھر 20 منٹ گزر گئے۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اس کے سامنے دنیا اندھیری ہو رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو وہ غصے سے داڑتا ہوا بولا، کیا یہ شہباز مر گیا ہے؟ یہ کم وقت تھانے والے ہمارے کھاتے ہیں اور کام کے وقت منہ چڑھاتے ہیں۔ وہ کہاں جا کر بیٹھ گیا ہے؟ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، پھر ریسیور اٹھا کر بولا، ہیلو، میں گلباز خان ہوں، بولو کون ہو تم؟ شہباز کی آواز سنائی دی، خانے خانہ خدا کا شکر ادا کریں، آپ کا بیٹا کسائیوں کے ہاتھوں میں جا کر واپس آ گیا ہے۔ وہ لرز گیا۔ اس نے پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے کسائی؟ کیا نوروز پر کسی دشمن کا سایہ پڑا تھا؟ آپ سائے کی بات کر رہے ہیں؟ وہاں 4 آدمی آپ کے گھر پہنچے تھے، انہوں نے آپ کے 2 مسلح پہرے داروں کو گولی مار دی، زنان خانے میں پہنچ کر عورتوں کو رائفل دکھا کر خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ پھر ایک نے نوروز خان کو اٹھا کر کہا، ہم چاہیں تو اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اس کا گلا تمہارے سامنے دبا سکتے ہیں، لیکن ابھی یہ وقت نہیں آیا ہے۔ گلباز خان سے اتنا کہہ دینا کہ ہم اسے ایک دم سے نہیں ماریں گے، اس کے بڑھاپے کی لاٹھی کو آہستہ آہستہ توڑیں گے، لاٹھی کمزور ہو تو اس کا بڑھاپا اوندے منہ گرے گا۔ پھر اس نے آپ کے بیٹے نوروز کو بستر پر ڈالتے ہوئے کہا، ہم یہ ثابت کرنے آئے ہیں کہ جب چاہیں نوروز خان تک پہنچ سکتے ہیں۔ گلباز خان سے کہنا وہ اسے جہاں چھپانا چاہے چھپا کر رکھ لے، ہمارا دعویٰ ہے وہ چھپا نہیں سکے گا۔ فون کے ریسیور سے انسپکٹر شہباز کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، خانے خانہ، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ان کا اتنا حوصلہ ہو گیا کہ میرے علاقے اور آپ کے گھر میں گھس آئیں، آپ کو کچھ نشاندہی کریں، میں ان کی شہرگ تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ میرے پرانے دشمن کا بیٹا دلاور خان ہے۔ کون دلاور خان؟ کہاں رہتا ہے وہ؟ تم اس کے بارے میں نہیں جانتے، یہ 2.5 برس پہلے کی بات ہے، اس وقت تم وہاں کے تھانے دار نہیں تھے۔ اب تو بتا دیں وہ کون ہے؟ میں نے کہا نا، وہ دلاور خان ہے، اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے مجھے فون پر وارننگ دی تھی۔ میرے گھر میں گھسنے والے ان 4 بدماشوں نے جو کہا وہی دلاور نے بھی فون پر کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو کہیں بھی چھپا کر رکھ لوں، نہیں چھپا سکوں گا۔ اکثر مجرم 30 مار خان بنتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ میرے سپاہی دن رات آپ کے مکان
नजरों में रखेंगे। कोई भी अजनबी उधर से गुजरेगा तो उसका मुहासबा करेंगे, किसी को आपके मकान में घुसने नहीं देंगे। गुलबाज खान ने शुक्रिया अदा करके रिसीवर रख दिया। फिर कहा, फैज मोहम्मद तुम अभी मर्दान चले जाओ, 20 ऐसे आदमियों का इंतखाब करो जो निशाने के पक्के हो, उनकी ड्यूटी के 3 मुख्तलिफ औकात मुकर्रर करो। वो बारी बारी ड्यूटी दिया करेंगे और हमेशा चाको चौबंद रहेंगे। मेरे मकान के चारों तरफ चलते फिरते नजर आएंगे। इन्हें बता देना, ड्यूटी के वक्त कोई बैठा हुआ नजर आए या उनकी ड्यूटी के वक्त कोई अजनबी मकान में घुसने में कामयाब हो जाए तो नाअहल मुहाफिजों को भी गोली मार दी जाएगी। फैज मोहम्मद तमाम अहकामात सुनने के बाद उन पर अमल करने के लिए चला गया। थोड़ी देर के बाद फोन की घंटी बजने लगी। इसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं खान गुलबाज खान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई और मैं वही बोल रहा हूँ जिसकी आवाज तुम कब्र में भी पहचान सकते हो। मैंने सोचा 1 घंटे बाद फोन करूँ ताकि तुम अपने बेटे के सिलसिले में कुछ मालूमात हासिल कर लो, और जब मालूमात हासिल हो जाएं तो उसकी हिफाजत के लिए सख्त से सख्त इंतजाम कर सको। और मुझे यकीन है तुमने ऐसा किया होगा। वो आजिज़ी से बोला, देखो वो मेरा एक ही बेटा है, मेरी कुल कायनात है। दिलावर, हमारी दुनिया में बड़े बड़े दुश्मन होते हैं और वो पुरानी दुश्मनी को नजरअंदाज करके दोस्त बन जाते हैं। खुदा के लिए दोस्ती के मुतल्लक सोचो, हम चाहें तो। दिलावर ने बात काट कर कहा, तुम पठानों की रवायत के खिलाफ बोल रहे हो। हमारे यहाँ तो हमेशा खून का बदला खून होता है। अगर खून का बदला खून है तो मुझे मार डालो, मेरा सारा खून बहा दो। तुम्हारा ही खून बहाने वाला हूँ, क्या नौरोज तुम्हारा खून नहीं है? वो गुस्से से दौड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। पहले अपने बेटे की हिफाजत के इंतजाम करो, मैं शाम तक देख लूंगा कि कैसे इंतजाम हुए हैं, इसके बाद तुम्हारा बेटा। इसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। गुलबाज ने तड़प कर पूछा, मेरा बेटा? हाँ मेरा बेटा। क्या कह लोगे तुम मेरे बेटे का? क्या कर लोगे तुम मेरे बेटे का? मैं इतने सख्त हिफाजती इंतजाम करूंगा कि तुम। दूसरी तरफ से कह सुनाई दिया। फिर उसने कहा, पहरा लगाने से क्या होता है? तुम्हारा बेटा अब सिर्फ दूध नहीं पीता, खाना भी खाता है। सुना है उसे खुश्क मेवे, ताजा फल बहुत पसंद है और इनमें किसी भी वक्त खाने के साथ तुम्हारे बेटे तक जहर पहुंच सकता है। वो एकदम से लरज गया, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं बाहर कोई चीज अपने बच्चे तक नहीं पहुंचने दूंगा। घर की चीजों को तुम पहुंचने दोगे? मैंने अपने तई बीवियों को दूसरे मकानों में रखा है, वो सौतीली हैं, मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जिस घर में मेरा बेटा है वहाँ सिर्फ इसकी अपनी माँ है और माँ बेटे की दुश्मनी नहीं हो सकती। इसके अलावा मेरी माँ है, वो बच्चे की दादी है, वो भी इसकी हिफाजत करेगी। रह गई 2 खादमाएं, मैं अभी हुक्म देता हूँ कि इन दोनों को निकाल दिया जाए। बच्चे तक सिर्फ उसकी माँ, इसकी दादी पहुंचा करेंगी। इसने रिसीवर को क्रेडल पर पटक दिया, फिर दौड़ता हुआ बाहर गया। फैज मोहम्मद अभी इन आदमियों का इंतखाब कर रहा था जिन्हें वो साथ ले जाने वाला था। इसने फैज मोहम्मद को बुलाकर समझा दिया कि उसके मकान में नौरोज की माँ गुलजाना और उसकी दादी के सिवा कोई तीसरी औरत या कोई मुलाजमा न रहे। बाहर से खाने की कोई भी चीज अंदर जाए तो पहले उसे बाहर पहरा देने वाले चख कर आजमाएं, इसके बाद मकान के अंदर भेजें। और कोई चीज बच्चे तक खाने के लिए जाए तो उसे पहले इसकी माँ और इसकी दादी चखने के बाद अपना इत्मीनान करेंगी, फिर इस चीज को बच्चे तक पहुँचाएंगी। वो इज़्तिराब में मुब्तला था, हौले हौले कांप रहा था और फैज मोहम्मद को सारी बातें समझा रहा था। इस पर जो अंजलाहट तारी थी और वो अंदर ही अंदर भरा हुआ था जैसे अभी फट पड़ेगा। अफसोस इस बात का था कि वो फट पड़ने के बावजूद दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो वहाँ से वापस कमरे में आया, फिर रिसीवर उठाकर हेलो कहते हुए दौड़ कर बोला, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, अब मेरा क्या बिगाड़ लोगे? दूसरी तरफ खामोशी रही। वो रिसीवर को हाथ में था, मैं मुंह खोले सामने वाली दीवार को ताक रहा था। उसी वक्त हमाकत का एहसास हो रहा था। वो तो रिसीवर को क्रेडल पर पटक कर बाहर गया था और फैज मोहम्मद से बातें करके वापस आया था। राबता पहले ही खत्म हो चुका था। अब वो किसे मुखातब कर रहा था? क्या वो पागल हो रहा है? क्या वो जुनून में मुब्तला होकर होशो हवास से बेगाना हो जाएगा? क्या दुश्मन यही चाहता है? उसने महसूस किया वो सुकून से नहीं रह सकेगा, ना खा सकेगा ना पी सकेगा, आराम से लेट भी ना सकेगा। लेटना तो दूर की बात है, बैठने से भी तबीयत घबराती थी। वो बेइख्तियार उठकर टहलने लगता था, लेकिन कब तक टहल सकता था? थक कर बैठ जाता था। आखिर उससे न रहा गया तो उसने अपनी गाड़ी निकाली और मर्दान की तरफ रवाना हो गया। जब वो अपने इलाके में पहुंचा तो रात हो रही थी। पहले थाना ही पड़ता था। इसने वहां गाड़ी रोककर शहबाज से मुलाकात करना चाहिए। पता चला वो उसी के मकान की तरफ गया है। कुछ गड़बड़ है, सिपाही ने कहा। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं है, आपका बेटा नौरोज बखैरियत है। वो फौरन ही गाड़ी में बैठकर उसे तेजी से ड्राइव करता अपने मकान के पास पहुंचा। इसके
جبکہ مسلح پہرے دار ڈیوٹی پر موجود تھے۔ انسپکٹر شہباز برآمدے میں آرام کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے مطابق تفتیش کر رہا تھا اور حرام خوری کے مطابق ایک بنے ہوئے مرغے مسلم کی بوٹیاں نوچ رہا تھا۔ خان گلباز خان کی گاڑی کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہوئے بولا، خانے خانہ خوش آمدید، اطلاع دیے بغیر اچانک آ گئے۔ وہ اس کے خوش آمدانہ انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، یہاں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، میرا بیٹا خیریت سے تو ہے نا؟ وہ بے خیریت ہے، پتہ نہیں کس نے دودھ میں زہر ملا دیا تھا، لیکن بر وقت پتہ چل گیا۔ کیسے پتہ چلا؟ فیڈر کے نپل میں ایک چھوٹی سی پرچی پھنسی ہوئی تھی، آپ کی وائف نے اسے نکال کر پڑھا، اس پر لکھا ہوا تھا دودھ زہریلا ہے۔ گلباز خان تیزی سے چلتا ہوا اپنی حویلی نما مکان میں داخل ہوا، پھر زنان خانے میں پہنچ کر داڑتے ہوئے بولا، وہ زہریلا دودھ میرے بچے تک کیسے پہنچا تھا؟ اس کی بیوی گل جانا اور اس کی بوڑھی ماں دونوں ہی سہمی ہوئی بیٹھی تھی، پہلے ہی پریشان حال تھی۔ ماں نے کہا، بیٹا ہم بچے کے دشمن نہیں ہیں، گھر میں کوئی ملازمہ نہیں ہے، ایک ملازم بھی اندر نہیں آیا تھا، کھانے پینے کی چیزیں ہم دونوں کے ہاتھ سے جاتی ہیں، کسی تیسرے کے ہاتھ میں نہیں پہنچتی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دودھ زہریلا کیسے ہو گیا۔ ہم نے جب اس پرچی کو پڑھا تو آزمائش کے طور پر دودھ ایک بلی کو پلایا، وہ اسے پینے کے بعد ادھر سے ادھر دوڑنے لگی، اس کے منہ سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو، پھر وہ فرش پر لوٹنے لگی۔ ہم سے وہ منظر دیکھا نہ گیا، تھوڑی دیر بعد ہی وہ مر گئی۔ گلباز نے لپک کر اپنے بچے کو گود میں لے لیا، اسے سینے سے لگا کر چومنے لگا، پھر اس نے گل جانا کو اور اپنی ماں کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، میں شیطانوں اور بدروحوں پر یقین نہیں رکھتا، تم دونوں کے سوا تیسرا کوئی نہیں تھا، تم میں سے کسی ایک نے میرے بچے کو زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ گل جانا نے کہا، کیا ایک ماں اپنی اولاد کو زہر دے سکتی ہے، وہ بھی بیٹے کو، جس کی وجہ سے ماں کا سر اونچا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تم میری عزت کرتے ہو، دوسری بیویوں کے سامنے میرا مان بڑھاتے ہو، مجھے کسی چیز کی کمی ہے، میرے بچے نے مجھے کون سا نقصان پہنچایا ہے؟ یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ دنیا والوں کے سامنے کہو گے کہ ماں نے زہر دیا ہے تو سب تم پر ہنسیں گے، بکواس مت کرو۔ وہ غصے سے ماں کو دیکھتے ہوئے بولا، تم بتاؤ دودھ میں زہر کیسے مل گیا تھا؟ وہ پرچی کس نے لکھ کر نپل میں پھنسائی تھی؟ بوڑھی ماں نے کہا، بیٹے مجھے زہر دینا ہوتا تو تجھے دودھ پلاتے وقت دے دیتی، تجھے تو پال پوس کر اتنا بڑا کر دیا، اب کیا اپنے پوتے کو زہر دوں گی؟ غصہ کرنے سے بہتر ہے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرو، آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے 4 بدماش آئے، وہ بڑی آسانی سے میرے پوتے کو ہلاک کر سکتے تھے، تجھ سے انتقام لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے زندہ چھوڑ دیا۔ آج بھی انہوں نے زہریلا دودھ بچے تک پہنچایا، لیکن اس کے منہ تک نہیں پہنچنے دیا۔ آخر وہ کیا چاہتے ہیں؟ گلباز خان نے گھرا کر کہا، وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ کسی وقت بھی کسی صورت میں بھی میرے بچے کے پاس پہنچ سکتے ہیں، خواہ میں کتنے ہی پہرے بٹھا دوں، خواہ اسے کہیں بھی لے جا کر چھپا دوں، انہوں نے یہ تاثر ثابت کر دیا ہے۔ وہ پاؤں پٹکتا باہر برآمدے میں آیا۔ انسپکٹر شہباز نے کہا، اپنے گھر کی عورتوں سے آپ نے باتیں کر لیں، اب میں بھی اپنی تفتیش مکمل کرنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا دشمن آخر میرے بچے تک کس طرح پہنچ جاتے ہیں، کیا وہ کوئی روحانی عمل جانتے ہیں؟ انسپکٹر نے کہا، کیا آپ کی والدہ یا آپ کی وائف نے کچھ ایسی باتیں نہیں بتائیں جو ناقابل یقین ہو؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیسی باتیں؟ وہ انسپکٹر کا جواب سنے بغیر اندر آیا، اس کے بعد گل جانا کو دیکھتے ہوئے بولا، تم لوگوں نے انسپکٹر کو کیا بیان دیا ہے، کیا بکواس کی ہے؟ گل جانا نے کہا، ہم نے آپ سے ذکر نہیں کیا، ہم جانتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے، میں یقین کروں یا نہ کروں، جو اس گھر میں ہو رہا ہے وہ مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ ایسی باتیں ہو رہی ہیں جن کے متعلق ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، میرے دماغ میں کبھی عجیب و غریب قسم کی باتیں آتی ہیں، ایسی باتیں جن کے متعلق سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں، کبھی خیال آتا ہے اس گھر کو آگ لگا دوں، کبھی سوچتی ہوں اپنے بچے کو لے کر بھاگ جاؤں، جب ایسا خیال آتا ہے تو میں توبہ کرتی ہوں، اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتی ہوں، پھر میرے دماغ میں آواز آتی ہے، چاہے میں ایسا کروں یا نہ کروں، ایک دن ضرور اس گھر کو آگ لگاؤں گی اور اپنے بچے کو لے کر بھاگ جاؤں گی۔ گلباز خان نے کہا، صاف کیوں نہیں کہتی؟ یہ تمہارے دل میں پہلے سے ہے اور تم ایسا ضرور کرو گی، تمہارے دماغ میں کوئی بدروح نہیں گھس گئی ہے، تم ایسی پارسا بھی نہیں ہو کہ محض کسی بدروح کی باتوں میں آ کر یہ سب کچھ کر گزرو گی۔ گلباز خان بول رہا تھا اور ادھر میں فرحاد علی تیمور اپنا سر کھجاتے ہوئے سوچ رہا تھا، میرے دشمن کتنے ذرائع اختیار کر رہے ہیں، کتنی دور سے یہ چالیں چلتے ہوئے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے چھوٹی موٹی چھچوری حرکتیں کرنے لگا ہوں، یا پھر ان چھوٹی موٹی باتوں کے پیچھے کوئی بڑی بات سامنے آنے والی ہے جس کا مجھے بھی انتظار ہے۔ گلباز خان کی ماں نے کہا، میری بہو ٹھیک کہتی ہے، اس
دل میں کوئی میل نہیں ہے، نہ یہ تیرے خلاف ہے، نہ اپنے گھر کو آگ لگا سکتی ہے، نہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر سننا چاہتا ہے تو سن، میرے دماغ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا؟ گلباد خان نے حیرانی سے ماں کو دیکھا۔ اس کی ماں نے کہا، ہاں کل رات کی بات ہے، میں سو رہی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، کمرے میں گہری تاریکی تھی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی آہستہ آہستہ بول رہا ہے، میرے قریب سرگوشی کر رہا ہے۔ کمرے میں اتنی گہری تاریکی تھی جیسے میں قبر میں اتر گئی ہوں، مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم دادی ہو مگر اپنے پوتے کو دودھ میں زہر ملا کر پلاؤ گی، ضرور پلاؤ گی۔ میں نے انکار میں سر ہلایا مگر بولنے کی سکت نہیں تھی، اور وہ کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں تم دانستہ ایسا نہیں کرو گی، لیکن میں تمہاری نادانستگی میں تم سے یہ کام کراؤں گا، تمہارے پوتے کے دودھ میں زہر ملوا دوں گا۔ گلباد خان نے جھنجھلا کر کہا، یہ سب بکواس ہے، تمہارے کمرے میں ضرور کوئی گھس آیا ہوگا۔ میں نے چیخ ماری تھی، اپنی بہو کو آواز دی تھی، آواز دیتے ہی وہ مردانہ آواز گم ہو گئی۔ پھر میری بہو کی آواز سنائی دی، اس نے بتی جلائی، ہم دونوں نے دیکھا کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ہو اور بھاگ گیا ہو، اس ایک دروازے سے میری بہو داخل ہوئی تھی، پھر مکان کے باہر رات کو 4 پہرے دار ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں کون آ سکتا ہے؟ مانا کہ دن کے وقت 4 آدمی گھس آئے تھے، لیکن انہوں نے 2 پہرے داروں کو گولی مار دی تھی، تب وہ اندر آ سکے تھے۔ گلباد خان پریشان ہو کر سوچ رہا تھا، ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، پھر وہ باہر برآمدے میں آیا۔ اس نے کہا، انسپیکٹر سمجھ میں نہیں آتا، میں اپنی ماں اور بیوی کی باتیں کیسے جھٹلاؤں؟ بیوی کے خلاف کہہ سکتا ہوں، عورت بھروسے کے قابل نہیں ہوتی، لیکن میری ماں بھی عورت ہے، وہ جھوٹ کیوں بولے گی، مجھے دھوکہ کیوں دے گی؟ ویسے میری بیوی بھی فرما بردار عورت ہے۔ انسپیکٹر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس طرح تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی دماغ میں آ کر بولتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق عمل کراتا ہے تو وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے۔ گلباد خان نے اسے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے کہا، دلاور خان کا باپ بھی ٹیلی پیتھی نہیں جانتا تھا، اور یہ تو ایک خیالی علم ہے۔ انسپیکٹر تم پریکٹیکل آدمی ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہو۔ انسپیکٹر شہباز نے کہا، آپ اسے خیالی علم کہہ رہے ہیں، دنیا کے بہت سے ممالک میں اس علم پر تحقیقات ہو رہی ہیں، اس علم کے قواعد اور طریقہ کار کا تعین کیا جا رہا ہے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، فرحاد علی تیمور بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے، وہ بڑے بڑے سنگین معاملات میں ہاتھ ڈالتا ہے، وہ اپنے ہی ملک میں آ کر ہمارے جیسے عام لوگوں کے دماغوں سے کھیلنا کیوں پسند کرے گا، کیوں اپنا وقت ضائع کرے گا؟ میں نے خیال خوانی ختم کر دی اور سوچنے لگا، کیا میں واقعی وقت ضائع کر رہا ہوں؟ انسپیکٹر شہباز کہہ رہا تھا، فرحاد علی تیمور بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے، وہ پاکستان آ کر عام آدمی کے دماغوں سے کیوں کھیلے گا؟ اس انسپیکٹر کی بات کا جواب تو یہ ہے کہ پاکستان کا عام آدمی بھی میری نظروں میں عام نہیں ہے، یہاں کا ایک ایک کسان، ایک ایک مزدور، ایک ایک ہنرمند میری نظروں میں اہم ہے۔ یہ نہ ہو تو پاکستان نہ ہو، کیونکہ گھر والوں سے گھر کا نام ہوتا ہے، گھر کی شان ہوتی ہے، گھر کا وقار بڑھتا ہے۔ میں غیر ممالک میں کسی کے دماغ میں پہنچتا ہوں تو وہ میری آمد کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہے، اور میں پاکستان کے کسی بھی شخص کے دماغ میں پہنچتا ہوں تو اسے اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہے۔ انسپیکٹر شہباز کا خیال تھا کہ میں یہاں آ کر اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ بے شک میں وقت ضائع نہیں کر رہا تھا، گمراہ ہونے والے ایک ایک پاکستانی کے دماغ کے ذریعے اس بہت بڑے گیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جو میرے انجانے دشمن چاروں طرف بیک وقت کھیلنے میں مصروف تھے۔ ابھی تک اتنی باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ یہ تمام انجانے کھلاڑی کسی بھی معاملے میں مجھے اور میری ٹیلی پیتھی کو ملوث کرنا چاہتے ہیں، وہ جو بھی جرم کرنا چاہتے ہیں یا کسی بین الاقوامی سازش میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان تمام سازشوں کا الزام ٹیلی پیتھی میں جاننے والوں پر عائد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے یہ چھوٹا سا گیم شروع کیا ہے اور اسے ایک جگہ لا کر دھماکہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، جب دھماکہ ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ ابھی تو میں قارئین کے سامنے یہ وضاحت کر دوں کہ وہ زہریلا دودھ اس بچے تک کیسے پہنچ رہا تھا۔ بظاہر یقین ہو رہا تھا کہ یہ ٹیلی پیتھی کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ اگر میں نے اور رسونتی نے ٹیلی پیتھی کا علم استعمال نہیں کیا تو شاید کوئی تیسرا اس میدان میں آ گیا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ قصہ یوں ہے کہ اس واقعے سے ایک دن پہلے گلجانہ اپنے میکے میں تھی، رات کو اپنے کمرے میں تنہا سو رہی تھی، اچانک آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی کسی نے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ہاتھ اتنا سخت، اتنا مضبوط تھا کہ نہ اسے ہٹا سکتی تھی نہ چیخ مار سکتی تھی۔ پھر سرگوشی میں پوچھا گیا، کیا تم مجھے آواز سے پہچان سکتی ہو یا اتنے دنوں میں بھول گئی ہو؟ گلجانہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے منہ دبانے والے شخص کو دیکھا، وہ اپنے چہرے پر سے کپڑا ہٹا رہا تھا۔ اس کے سامنے دلاور خان کھڑا تھا، سرگوشی میں کہہ رہا تھا، تمہیں اپنے بچے سے بڑی محبت
ہوگی، اس لیے آواز نکالنے کی حماقت نہ کرنا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آہستگی سے بولی، تم زندہ ہو، لیکن کھانا کہہ رہا تھا تمہیں گولی مار دی گئی ہے۔ اس کے ایسا کہنے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل و دماغ سے میری محبت نکل جائے۔ وہ عاجزی سے بولی، میں پرائی ہو چکی ہوں، ایک بیوی کی حیثیت سے اپنے خاوند کی وفادار ہوں، اس کے لیے جینا چاہتی ہوں، اس کے لیے مرنا چاہتی ہوں۔ میں تم سے دوبارہ محبت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تمہیں یاد ہے جب تمہارا یہ بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں نے اسے گولی نہیں ماری تھی، جانتی ہو کیوں؟ ہاں، میں نے کہا تھا یہ صرف تمہارے دشمن ہی کا نہیں، میرا بھی ہونے والا بچہ ہے، اس پر تم نے چھوڑ دیا تھا۔ دلاور نے انکار میں سر ہلا کر کہا، جب تم اپنے شوہر کی وفادار ہو، میری کوئی نہیں ہو، تو پھر تمہاری خاطر میں اس بچے کو کیوں چھوڑ دیتا؟ گلجانہ نے حیرانی سے پوچھا، پھر میں اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا تاکہ تمہارا شوہر میرے ہاتھوں لمحہ لمحہ مرتا رہے۔ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ابھی سمجھ لوگی، صرف ایک فیصلہ کرو، اپنے شوہر کی زندگی چاہتی ہو یا اپنے بیٹے کی؟ اس نے فوراً ہی پلٹ کر اپنے بیٹے کو اٹھا لیا، سینے سے لگا کر بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے دونوں کی زندگی عزیز ہے، میں ایک کی بات پوچھ رہا ہوں۔ وہ التجا آمیز لہجے میں بولی، خدا کے لیے مجھے مار ڈالو لیکن دونوں کو بخش دو۔ وہ مسکرا کر بولا، میں تمہیں کبھی پھول کی طرح چھڑی سے بھی نہیں مار سکتا، ہاں تمہاری خاطر ان دونوں کو بخش سکتا ہوں۔ سچ؟ وہ خوش ہو کر بولی، ہاں، لیکن مجھے یہ بتاؤ میں اپنے باپ کے خون کا بدلہ کیسے لوں؟ کیا تمہارے شوہر کو اس کی ذرا سی بھی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ دنیا کے ہر مجرم کو سزا ملنی چاہیے، لیکن ایک التجا ہے، میرا سہاگ سلامت رہے، میرا بچہ سلامت رہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا بچہ سلامت رہے گا اور تمہارا سہاگ بھی، لیکن میں جو کہوں وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارے شوہر سے وہ سب کچھ چھین لینا چاہتا ہوں جس پر میرا حق ہے۔ وہ میرے باپ کی دولت اور جائیداد سے اتنا بڑا آدمی بن گیا ہے، ایسا کرو گے تو میں اعتراض نہیں کروں گی، تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی۔ میں تمہارے شوہر کے خلاف جو سازش کروں گا تم اس میں میرے ساتھ شریک ہوگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں دلاور، تم مجھے اس معاملے سے الگ رکھو، تمہارے بغیر میرا کام نہیں بنے گا۔ یاد رکھو تمہارا بیٹا اس روز میرے رحم و کرم پر تھا، دنیا میں آنے سے پہلے ہی مرنے والا تھا، مگر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آج بھی یہ میرے ہاتھوں سے دور نہیں ہے، تم اسے سینے سے لگا کر چھپا لو، اپنی ممتا کا لاکھ واسطہ دو، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، میں ابھی گولی مار دوں گا۔ وہ گڑ گڑا کر بولی، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، خدا کے لیے ایسا کبھی نہ کرنا۔ آہستہ بولو، دوسرے کمرے میں آواز جائے گی، کوئی ادھر آئے گا تو میں اپنا مقصد پورا کیے بغیر تمہارے بچے کو ختم کر کے چلا جاؤں گا۔ وہ شکست خوردہ انداز میں بولی، تم کیا چاہتے ہو؟ کس طرح میرے شوہر کے خلاف سازش کرنا چاہتے ہو؟ میں نے یہاں آتے ہی معلوم کیا ہے، گلباز خان بیٹے کو بہت چاہتا ہے، یہ اس کے بڑھاپے کی اولاد ہے اور اکلوتا بیٹا ہے۔ میں اس کے ذریعے اسے دہشت زدہ کر دوں گا، یہ تاثر دوں گا کہ اس کے بیٹے کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ وہ آنسو بھرے لہجے میں بولی، تم اسے ہلاک نہیں کرو گے نا؟ میں تمہارے شوہر کی بات کر رہا ہوں، اس کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ نوروز میرے رحم و کرم پر ہے اور میں کسی وقت بھی اسے ختم کر سکتا ہوں۔ میں ہر حال میں اپنے بچے کی سلامتی چاہتی ہوں، تم جو کہو گے وہ کروں گی۔ تو سنو، تم کل ہی گلباز خان کے ہاں چلی جانا، میں کچھ چیزیں تمہیں دے رہا ہوں، انہیں سوچ سمجھ کر استعمال کرنا۔ اس نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کر پہلے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، اسے دکھاتے ہوئے کہا، اس میں چند گولیاں ہیں، کل رات کے کھانے یا کسی پینے کی چیز میں ایک گولی ملا کر اپنی ساس کو پلا دینا۔ کیا تم میرے ہاتھوں انہیں قتل کرانا چاہتے ہو؟ میری بات پوری طرح سنو، اسے کھانے سے وہ نہیں مرے گی، صرف اس کے اعصاب کمزور ہو جائیں گے۔ یہ بتاؤ، جس کمرے میں تمہاری ساس سوتی ہے اس کے پلنگ کا رخ کس طرف ہے؟ کیا دروازے کی طرف سرہانہ ہے؟ ہاں، سرہانہ دروازے کی طرف ہے۔ دلاور نے بیگ میں سے ایک چھوٹا سا کیسٹ ریکارڈر نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس میں کیسٹ لگا ہوا ہے، تم اس بٹن کو دباؤ گی تو کیسٹ سے میری آواز سنائی دے گی، آواز میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہاری ساس کے لیے ہے، اس میں چند باتیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں، اس کے بعد کیسٹ خالی ہے۔ کیا تمہاری ساس کے کمرے میں تاریکی ہوتی ہے؟ ہم رات کو اندھیرا کر دیتے ہیں، روشنی میں نیند نہیں آتی، میرا بچہ بھی روشنی میں نہیں سوتا۔ اس کیسٹ ریکارڈر کو اپنی ساس کے کمرے میں رات کے وقت لے جانا، پہلے یقین کر لینا وہ سو رہی ہے، اس کے بعد تم اس کے سرہانے چپ چاپ اسے دیکھتے رکھتے ہی بٹن کو آن کر دینا۔ یہ دیکھو، آن کرنے کا بٹن یہ ہے۔ میں بار بار سمجھا رہا ہوں، تم کوئی غلطی کرو گی اور میرا کام نہیں بنے گا تو سمجھ لینا میں اپنے وعدے سے پھر جاؤں گا اور تمہارے بیٹے کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ اپنے بیٹے کو سینے سے اور زیادہ بھینچتے ہوئے بولی، نہیں، میں کوئی غلطی نہیں کروں گی، میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، تم جو کہہ رہے ہو وہی کروں گی۔ اب آگے سنو، جس رات تم یہ کیسٹ ریکارڈر اپنی ساس کے سرہانے رکھ دو گی، وہ
یہ آواز سن کر گھبرائے گی اور کسی کو بلانا چاہے گی تو سب سے پہلے تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا تاکہ کیسٹ ریکارڈر کو اپنے قبضے میں لے کر اسے کہیں چھپا سکو۔ اس کے بعد تم روشنی کر کے اپنی ساس کو تسلیاں دے سکتی ہو۔ میں یہی کروں گی۔ تمہیں اور بہت کچھ کرنا ہے۔ کل رات میری ہدایت پر عمل کرنے کے بعد دوسرے دن میرے 4 مسلح آدمی تمہارے گھر میں گھس آئیں گے۔ اگر پہرے دار ہوں گے تو ان کا مقابلہ کریں گے۔ تم انجان بنی رہنا۔ وہ زنان خانے میں آ کر تمہارے بچے کو چھین لیں گے۔ 2-4 باتیں دھمکی امیز لہجے میں کہیں گے۔ اس کے بعد بچے کو واپس کر کے چلے جائیں گے۔ گھبرائی ہوئی تھی، سہمے ہوئے انداز میں بولی، میں کیسے یقین کروں وہ مسلح ہوں گے، میرے بچے کو چھین لیں گے، پھر وہ واپس کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ میرے آدمی ہوں گے۔ میری مرضی کے بغیر تمہارے بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ میرے حکم کے مطابق اسے چھینیں گے، پھر واپس کر دیں گے۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں؟ وہ ہاں کے انداز میں سر ہلانے لگی۔ اب آگے سنو، وہ تمہارے بچے کو واپس کر کے چلے جائیں گے، پھر اسی شام تم اس کے دودھ میں زہر ملا دینا۔ گلجانہ کی اوپر کی سانس اوپر رہ گئی۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، نہیں، تم کتنے ظالم ہو، ایک ماں کو اس کے بچے کے دودھ میں زہر ملانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ تم بکواس کرو گی یا پوری بات سنو گی؟ بے وقوف عورت، میں تمہارے بچے کو مارنا چاہوں تو یہ میرے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ قائل ہو کر بولی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں، پوری طرح اعتماد کرتی ہوں، بولو، میں سن رہی ہوں۔ دلاور نے اپنی جیب سے کاغذ کی ایک چھوٹی سی پرچی نکالی اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دودھ میں زہر ملانے کے بعد فیڈر میں نپل لگاؤ گی، اس نپل میں اس پرچی کو پھنسا دینا، اس میں لکھا ہوا ہے یہ دودھ زہریلا ہے۔ اس طرح تم اپنے شوہر کو اور پولیس کو یہ بیان دے سکو گی کہ زہریلا دودھ بچے تک نہیں پہنچ سکا، اس سے پہلے ہی تم نے یہ پرچی پڑھ لی تھی۔ گلجانہ نے اطمینان کی ایک سانس لی اور اسے عقیدت سے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں غلط سمجھ رہی تھی، جب وہ لوگ میرے بچے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور مجھ سے چھین کر واپس کر دیں گے، جب وہ زہریلا دودھ بچے تک نہیں پہنچ سکے گا تو میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گی۔ پولیس والوں کے یا اپنے شوہر کے سامنے بیان دیتے وقت تم یہ تاثر دو گی کہ تمہارے دماغ میں کوئی بولتا ہے اور منفی انداز میں بولتا ہے، تمہیں اس گھر کو آگ لگانے اور بچے کو لے کر بھاگنے پر مجبور کرتا ہے اور تم انکار کرتی رہتی ہو۔ میں یہ سب کہوں گی لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو کہہ رہا ہوں وہ کرتی جاؤ۔ تمہارا شوہر جتنا زیادہ دہشت زدہ ہوگا اتنا ہی تمہارے بچے کی زندگی محفوظ رہے گی۔ مختصر الفاظ میں یہ سمجھ لو، جب تک میری اعلی کار بنی رہو گی تمہارا بچہ زندہ و سلامت رہے گا۔ یہ تمام باتیں سمجھا کر وہ وہاں سے چلا گیا اور گلجانہ اسی کے مطابق عمل کرتی رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچے کو ہلاک نہ کرنے کی وارداتوں کے باعث تفتیش کرنے والوں کا دھیان ٹیلی پیتھی کی جانب مبذول ہونے لگا۔ دلاور خان اپنے منصوبہ پر عمل کر رہا تھا اور کامیاب ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت ایک بڑے سے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ 4 آدمی اور تھے، ان میں سے ایک ذرا عمر رسیدہ تھا، اس کا نام فردوس مراد تھا۔ بہرام علی ٹائر ٹریننگ سینٹر سے جو ٹیم صوبہ سرحد میں پہنچی تھی، فردوس مراد اس ٹیم کا لیڈر تھا۔ وہ تعلیم یافتہ بھی تھا اور دوسروں کے مقابلے میں ذہین بھی تھا۔ وہاں اس کے اور دلاور خان کے علاوہ جو 3 جوان تھے، ان میں سے ایک کا نام بارود خان اور دوسرے کا نام تمنچا خان تھا، تیسرا شمشاد بوٹا تھا۔ وہ قد میں چھوٹا، اس کے ساتھی اکثر اسے چھیڑتے ہوئے کہتے تھے، بلند و بالا پہاڑوں میں رہنے والے پٹھان ایسے ناٹے نہیں ہوتے، تم کس پہاڑی کی چوٹی سے گرے تھے کہ گرتے گرتے گھستے اتنے چھوٹے ہو گئے؟ سب اسے بونا کہتے تھے۔ فردوس مراد نے کہا، دلاور خان، ہمارا منصوبہ یہاں تک کامیاب رہا ہے۔ گلباز خان پوری طرح دہشت زدہ ہو چکا ہے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم ہر طرح سے اس کے بچے کے پاس پہنچ سکتے ہیں، خواہ اسے کسی پاتال میں بھی چھپا دیا جائے۔ یہ تاثر بھی دے دیا گیا ہے کہ تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے وہاں تک پہنچ سکتے ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، وہ کبھی یقین نہیں کریں گے کہ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں۔ ان کا دھیان فراد علی تیمور کی طرف جائے گا۔ فردوس مراد نے کہا، ہمارے باس کی پلاننگ یہی ہے۔ شمشاد بونے نے کہا، استاد، کیوں بیچارے فرہاد کو بدنام کرتے ہو؟ اس نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ ہم اس کا بگاڑے جا رہے ہیں۔ بارود خان نے کہا، تمہارے قد کی طرح تمہاری عقل بھی چھوٹی ہے، بچوں کو بڑوں کے بیچ میں نہیں بولنا چاہیے۔ اس بات پر سب کہہ لگانے لگے۔ فردوس مراد نے پوچھا، تمہاری وہ گلجانہ تمہارے تیسرے منصوبے پر عمل کرے گی؟ ہاں، اس نے اب تک اپنی ساس کو وہ 2 گولیاں کھلا دی ہوں گی۔ اس بڑھیا کے اعصاب زیادہ کمزور ہو جائیں گے، وہ بدحواس رہے گی۔ ایسے میں گلجانہ اس کے قریب بیٹھ کر یہ تاثر دیتی رہے گی کہ ساس کے دماغ میں کوئی پہنچ گیا ہے اور اسے کمزور بنا رہا ہے، کوئی اس کے دماغ میں بول رہا ہے، شاید اس کے پوتے کو کسی دوسری طرح مار ڈالنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اپنے پوتے کے مرنے کی بات سن کر وہ اور زیادہ بدحواس
پاس ہو جائے گی۔ جب ان گولیوں کا اثر ختم ہو جائے گا اور وہ اپنا بیان دے گی تو یہ سب ٹیلی پیتھی کی کارستانی سمجھی جائے گی۔ کل صبح تک گلباز خان مردان سے واپس پشاور آئے گا، تم پھر اسے فون کرو گے، مجھے کیا کہنا چاہیے؟ فردوس مراد نے ڈائری کھولتے ہوئے کہا، باس نے کہا تھا جب وہ پوری طرح ہماری گرفت میں آ جائے تو ہم اپنا سامان یہاں سے اس کے ٹرکوں میں سمگل کرائیں گے۔ میں فردوس مراد کے دماغ سے معلوم کر چکا تھا، ان کا باس وہی مائیکل شوف تھا جس سے میری ملاقات ہو چکی تھی اور جس کی پلاننگ کے مطابق میں اسپتال میں پڑا ہوا تھا۔ یعنی مائیکل شوف کی وہ ٹیم جو ہمارے ساتھ آئی تھی سندھ میں تھی، دوسری ٹیم سرحد میں کام کر رہی تھی۔ اس نے ٹیم کے لیڈر فردوس مراد کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ صرف ایک گلباز خان ہی نہیں بلکہ وہاں جو ٹرانسپورٹرز بھی اس سمگلنگ کے دھندوں میں ملوث ہیں، ان سب کو کسی طرح بلیک میل کیا جائے، ان کی کمزوریوں سے کھیلا جائے اور انہیں اس طرح مجبور کیا جائے کہ ان کے ذریعے اپنا سامان ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچایا جا سکے۔ یہ تو سمگلنگ والی بات تھی، لیکن انہیں اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ وہ جو بھی چال چلیں، جو بھی سازش کریں، اس کے پیچھے ایسے نشانات چھوڑ دیں جن کے ذریعے ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر شبہ ہوتا رہے۔ آئیے اب ہم لاہور چلتے ہیں۔ میں مائیکل شوف کے ذریعے بیگم رونت جہاں عرف رونا کے دماغ میں پہنچ چکا تھا۔ جیسا اس کا نام ہے ویسی ہی وہ عورت رونت والی ہے۔ اس کے پاسپورٹ اور دوسرے ضروری کاغذات کے مطابق ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پاکستان کے ایک ارب پتی صنعت کار کے بڑے صاحبزادے سے رانا حیات محمد خان کی بیوی تھی، لیکن اس کے ساتھ بڑا المیہ ہوا تھا۔ شادی کی رات رانا حیات محمد خان اچانک چل بسا تھا، جس کے بعد رونت جہاں عرف رونا کو منحوس قرار دے دیا گیا تھا۔ رانا حیات کے خاندان والوں نے اسے بہو کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر برطانیہ چلی گئی۔ وہاں انکشاف ہوا کہ اس کا وہ شوہر جو سہاگ کی رات کو ہی مر گیا تھا، اس نے شادی سے پہلے رونت جہاں کے نام کم از کم 1 کروڑ کے ہیرے جواہرات اور 50 لاکھ روپے نقد چھوڑے تھے۔ رونت جہاں نے اس دولت سے ایک بہت بڑی کمپنی میں شیئر خریدا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ رانا حیات محمد خان کے خاندان والوں نے اسے بہو تسلیم نہیں کیا تو وہ 2 کوڑی کی نہیں رہی تھی، بے حد حسین تھی، بے حد اسمارٹ اور پرکشش تھی۔ کوئی بھی اس کے آگے دل ہار سکتا تھا، لیکن وہ دولت والے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک ملا تھا جو شادی کی رات مر گیا تھا۔ ایسے ہی وقت وہ ایک ایجنٹ کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس نے اسے بہرام علی ٹیرر ٹریننگ سینٹر پہنچا دیا۔ 3 برس تک مکمل تربیت حاصل کرنے کے بعد وہ لندن پہنچائی گئی۔ وہاں اس کے حق میں ایسے کاغذات تیار کیے گئے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ رانا حیات محمد خان نے شادی سے پہلے ہی رونت جہاں کے نام نقد رقم کے علاوہ بیش قیمت ہیرے جواہرات چھوڑے تھے۔ اب اس کے مطابق وہ ایک دولت مند خاتون بن کر پاکستان واپس آئی تھی۔ لاہور اسے بے حد پسند تھا، اس لیے اسی شہر میں قیام کر رہی تھی، ورنہ اس کا ٹارگٹ وہ اہم سرکاری افسر تھے جو حکومت کے اہم شعبوں میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ جب میں رونت جہاں کے دماغ میں پہنچا تو اس وقت وہ نہایت ہی قیمتی ایئر کنڈیشن کار سے اتر رہی تھی۔ ایک بہت بڑی کوٹھی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ بڑے آدمیوں کی بڑی پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس پارٹی میں رونت جہاں جیسی بڑی دولت مند عورت کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس کے حسن اور امیرانہ شان و شوکت کا اتنا چرچا کیا گیا تھا کہ سبھی اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ جب وہ اپنی کار سے باہر نکلی تو سب اسے دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ ان کا خیال تھا اتنی دولت مند عورت ہیرے جواہرات پہن کر بہت بن سنور کر آئے گی، لیکن وہ بالکل سادہ تھی۔ ایک زیور بھی اس کے بدن پر نہیں تھا۔ اس نے نہایت ہی سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا اور اس سادہ سے لباس میں اس کا حسن جو غضب ڈھا رہا تھا وہ لوگوں کے رد عمل سے ظاہر تھا۔ وہ اسے اس طرح دیکھنے لگے تھے کہ استقبالیہ انداز میں میزبان بھی آگے بڑھنا بھول گیا تھا۔ وہ میزبان ایک بہت ہی اہم شعبے کا ایک اہم اعلیٰ عہدے دار تھا۔ ہمارے ہاں اکثر چہرہ دیکھ کر یا اس کا نام دیکھ کر اسے اعلیٰ عہدہ دیا جاتا ہے، قابلیت نہیں دیکھی جاتی۔ اس کا نام عالی جناب تھا اور اپنے عہدے کے لیے یہ نام بالکل ایسا ہی تھا جیسے وہ پیدا ہوتے ہی اس عہدے کے لیے عالی جناب بن گیا ہو۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔